مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا سب سے اولا سب سے بالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات ان لوگوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے کہ میں نے جو عمل کرنے ہیں کل کو رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ان اپنے عملوں کا جواب دینا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اپنی خواہشات کو رد کرتے ہوئے اللہ کی خواہشات کو اپناتا ہے، ایسے شخص کے لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ ٹھکانہ اس کا جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو ڈرا اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ خالق کائنات اس شخص کو جو اللہ کے حضور
जवाब दही की फिक्र रखने वाला है। और सबसे बड़ी नेमत ही यही होती है कि बंदा जिंदगी के अंदर अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारे, वरना गुनाह की जिंदगी जो है ये इंसान को मजीद गलतियों की तरफ ले जाने का सबब बनती है। खालिक कायनात उस शख्स से जो गुनाह की जिंदगी छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को हर तरह के खौफ, हर तरह की परेशानी से दूर कर देता है। खौफ और परेशानी उन दिलों के अंदर हो जाती है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते नहीं हैं। जिनको अल्लाह का डर नसीब हो जाता है, हर तरह का फिर दुनिया का खौफ उनके दिल से निकल जाता है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया चौथे पारे के अंदर, सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा, अनकरीब हम उन लोगों के दिलों के अंदर जो काफिर हैं रोब को डाल देंगे। यदि काफिर लोगों के दिलों के अंदर रोब डाल दिया जाएगा, वो डरते रहेंगे, वो खौफ खाते रहेंगे, उनके ऊपर रोब डाल दिया जाएगा। वजह क्या है? बिमा अशरकू, सबब ये कि वो मुशरिक लोग हैं, वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला शख्स होगा उसके वो अपने ऊपर खौफ महसूस करेगा, वो अपने ऊपर डर महसूस करेगा। और जिसका अल्लाह के साथ ईमान का रिश्ता मजबूत होगा उसका खौफ से ताल्लुक नहीं, वो अपने ऊपर कोई किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। खौफ किस चीज का? खौफ दुनिया के अंदर रहते हुए बंदे को किसी चीज के छिन जाने का। जब बड़ी से बड़ी नेमत भी बंदे से चली जाती है, बंदा अल्लाह का ताबेदार होता है, तो उसको कोई परवाह नहीं होती। वो अल्लाह के उस फैसले पर वो राजी होता है, उस पर किसी किस्म का कोई परेशानी का खौफ ही नहीं होता। तो लिहाजा खौफ से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक तरीक़ेकार बताया है कि तुम रोब यानी खौफ से बचना चाहते हो तो फिर तुम अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ। अल्लाह की नाफरमानी वाले तुम्हारे बातें ज़हन में होंगी, दिल में होंगी, तो फिर ये समझे कि खौफ तुम्हारे ऊपर रहेगा। कभी किसी चीज का खौफ, कभी किसी चीज का खौफ। तुम अपने आप को दलेर देखना चाहते हो तो फिर अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ। अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से ईमान का रिश्ता मजबूत है, तो फिर बंदा हर तरह के खौफ से अब दूर होता है। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह माइदा की आयत मुबारका है 7वें पारे से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरु और जुआ, वल अंसाबु और वो पत्थर जिनके ऊपर ये मुशरिकीन जानवर को ज़िबा करके खून वगैरह लगाते हैं, वो पत्थर उनको नुसब कहते हैं, जो ज़माना जाहिलियत के अंदर मुशरिकीन ने खाना काबा की दीवार के साथ गाड़े हुए थे। वल अज़लाम, और अज़लाम वो तीर जिनसे तुम जुआ करने के लिए एक अंदाजे लगाते हो। ये 4 किस्म की चीजों को अल्लाह ने फरमाया कि रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये पलीद है, शैतानी अमलों में से है। शराब भी, जुआ भी, अंसाब भी, अज़लाम भी, ये सारे पलीद हैं और शैतानी अमलों में से हैं। और अल्लाह ने फरमाया फज्तनिबूहु, तुम इन्हें छोड़ दो। ईमान वालों, छोड़ दो इनको। शराब भी छोड़ दो, जुआ भी छोड़ दो और अंसाब व अज़लाम को भी छोड़ दो। तो जब तुम छोड़ दोगे तो अमले शैतान को छोड़ दोगे तो अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ।
तुम अगर कहो कि तुम शैतान के अमल को भी साथ लेके चलो और तुम अल्लाह की बात भी मानना चाहो, तो ये दो बातें तो तुम्हें जो है वो कामयाबी की तरफ लेकर नहीं जाएंगी। तुम्हें शैतानी अमल छोड़ने होंगे, शैतानी अमलों को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करके तुम कामयाबी की तरफ जा सकते हो। तो लिहाजा बंदे को अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो उन चीजों को अपनाए जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात चाहती है। बंदे से जो अल्लाह चाहता है कि तुम ये करो, वो अपनाएगा तो फिर कामयाबी की तरफ जाएगा। वरना अगर अमले शैतान बंदे की जिंदगी के अंदर मौजूद हैं तो उनसे बंदा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला जो है बंदे को ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो जिंदगी बंदे को इस दुनिया के अंदर भी पुरसकून कर दे और वो जिंदगी आखिरत के अंदर भी पुरसकून कर दे। अब बंदे की मर्जी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से कौन सी चीज लेना चाहता है। देखिए, जिस वक्त काफिरों ने ईमान को छोड़ा, कुफर को अपना लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्होंने फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनको इनकी तिजारत ने फायदा नहीं दिया। यानी एक अच्छा ताजर क्या करता है? अच्छा ताजर तो अच्छी चीज खरीदता है। अच्छा ताजर तो बाजार में जाएगा, वो चीज खरीदेगा जिसका उसको फायदा होगा। अगर उसने मुनाफे का सौदा नहीं किया तो वो अच्छा ताजर कहाँ है? अच्छा ताजर तो वो होता है कि जो ऐसी चीज खरीदे जिसका उसको बाद में मुनाफा हो। अगर मुनाफे वाली वो चीज नहीं लेता, मुनाफे वाली चीज वो नहीं खरीदता, तो फिर इसका मतलब ये कि वो अच्छा ताजर नहीं है। तो ऐसे ही ईमान भी मौजूद है, हदायत मौजूद है, लेकिन हदायत को ना खरीदा, गुमराही को खरीद लिया, तो अल्लाह फरमाता है ऐसे लोग जिन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया, फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनको उनकी तिजारत ने फायदा ना दिया, वमा कानू मुहतदीन, और वो हदायत पाने वाले भी नहीं हैं। तो लिहाजा हदायत उन लोगों को है जो ऐसी बातें अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें जो हदायत वाली बातें हैं। जो हदायत वाली बातें हैं, अल्लाह की रहनुमाई वाली बातें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी वाली बातें हैं, उन बातों को जिंदगी के अंदर लाकर जिस वक्त इंसान जो है जिंदगी गुजारेगा तो फिर हदायत की जिंदगी उसको नसीब हो जाएगी। और हदायत की जिंदगी पाने वाला इस दुनिया के अंदर भी खौफ से दूर है और आखिरत में भी उसको कोई खौफ नहीं है। तो लिहाजा खौफ उसी बंदे के दिल के अंदर होता है जिस बंदे के दिल के अंदर गुनाह होता है। नेकी रखने वाले बंदे के दिल में गुनाह, कोई किसी किस्म का डर नहीं होता। जिसका ईमान मजबूत होता है वो समझें कि अपने ईमान नेकी की ताकत की वजह से ही दिल मजबूत होता है। और दिल हमारे इसीलिए कमजोर हैं कि हम जो है इस दिल के अंदर हमारे गुनाह ज्यादा और नेकियां कम हैं। और नेकियां अगर ज्यादा हो जाएं, गुनाह हम छोड़ दें, तो फिर हमारे दिल मजबूत हो जाए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि उनके दिलों में काफिरों के रोब हम इसलिए हमने डाल दिया कि बिमा अशरकू, के वो शिर्क करते हैं। शिर्क एक बहुत बड़ा गुनाह है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह का इरशाद है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह तबारक व तआला किसी को शिर्क माफ नहीं करेगा। यानी कोई ऐसा करे कि भाई नमाजें भी पढ़ता जाए, रोजे भी रखता जाए, अल्लाह के साथ किसी और को भी इबादत के लायक समझता जाए, तो अल्लाह के अलावा किसी और को भी राज़िक मानता जाए, अल्लाह के अलावा किसी और को भी जिंदगी देने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और को भी मौत देने वाला, ये अपने ये भी साथ ईमान रखे, तो अल्लाह ऐसा तो ईमान कबूल नहीं करता। अल्लाह खालिसतन वो ईमान कबूल करता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अल्लाह को माने कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह मुझे रिस्क देता है,
اللہ مجھے زندگی دیتا ہے، اللہ نے مجھے موت دینی ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، تو یہ ہے اصل بات۔ تو جس کے دل کے اندر یہ ایمان مضبوط ہو گیا، اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل کے اندر جتنا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایمان کی میں نے پہلے تشریح بھی کی، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا ظاہر سے ہے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے ظاہراً اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے لیے پیش کر دیا۔ فرض کریں ایک بندہ کہتا تھا میں اللہ کو نہیں مانتا، اب وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، ظاہراً زبان اس کی چل رہی ہے اللہ کو ماننے کی طرف، تو وہ مسلمان ہو گیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں روزہ بھی رکھ رہا ہے، ساتھ اس کے اور بھی نیکی کے کام کر رہا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ اب یہی باتیں وہ دل سے کرے، دل سے اللہ سے تعلق بنا لے، دل سے نماز پڑھنا شروع کر دے، دل سے جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، دل سے جو ہے وہ حج کرنا، دیگر نیکیاں کرنا اللہ کے لیے دل سے کرنا شروع کر دے، تو وہ مومن ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جو اعرابی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں کہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں، تو محبوب آپ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو لہذا ایمان کا تعلق دل سے، عام سادہ سے لفظوں میں آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک آج کل تو خیر اس کا عام ہی سمجھ میں آسانی آ جائے گی، جیسے اشارہ ہے، اشارہ ٹریفک کے لیے سمجھے کہ بند ہو چکا ہے۔ اب اشارہ بند ہو چکا ہے، تو اشارہ بند ہونے کے بعد کوئی بندہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، وہ کیوں کھڑا ہے؟ سامنے سارجنٹ کھڑا ہے، یا کیمرے آج کل بڑے ایکٹیو ہیں، کیمرے وہ اس کی پکچر لے کر جناب چلان گھر بھیج دیتے ہیں، تو اس ڈر سے وہ کھڑا ہے، اس نے فالو کیا تو ہے رول کو، لیکن جناب وہ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یار یہ میرا جو ہے نا آگے میرے لیے پرابلم بن جائے گی، خطرہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے نہ وہاں کوئی کیمرے نصب ہیں، نہ وہاں پہ کوئی سارجنٹ کھڑا ہے، لیکن اشارہ بند ہوا، اس نے رول کو فالو کرتے ہوئے کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ اصول ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اس نے دل سے اپنے فالو کیا، اپنا لیا، تو یہ سمجھیں کہ یہ دل سے تعلق والی بات جو ہے یہ ایمان کی طرف ہے، اور ظاہراً اپنے آپ کو ایک جھکا لینا یہ اسلام ہے۔ تو اسلام ظاہراً اپنے آپ کو جھکانا، اور پھر اس کے بعد والا اعلیٰ درجہ ایمان کا آتا ہے کہ بندہ اپنے دل سے بھی ساری چیزوں کو تسلیم کر لے، اور دل سے ماننا شروع کر دے، دل سے کام کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دل سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، متعدد بار قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ تو لہذا بندے کو اللہ کے ساتھ دل کے ساتھ جڑنا چاہیے، دل کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ بندے کو ہزاروں مجمع کے اندر بھی وہی ہو، اور تنہائی کے اندر بھی انسان وہی ہو، اور انسان کسی دنیا کے خوف سے بھی وہی ہو، اس کو دنیا کی پرواہ نہیں، مجمع میں بھی اللہ کے لیے اور تنہائی میں بھی اللہ کے لیے، اور لوگوں میں بندہ صرف اللہ کے لیے، کہ اس کو کوئی اور کسی قسم کی نہ ہو کہ جناب فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، یہ پرواہ نہیں، صرف اس کی بات جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو یہی اللہ سے جو تعلق ہے یہ انسان کو مضبوط کرے گا، اس کو نیکیاں کرنے پر۔ آپ دیکھیں مولانا روم جو ہے مثنوی شریف کے اندر ایک حقائق لکھتے ہیں کہ بندے کا جو ہوتا ہے نا یہ نفس، یہ اس کی کبھی بھی اس کو لاپرواہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہتے کہ یہ نہیں کہ بس اب بندہ سمجھے میں نے تو سال ہو گیا نمازیں پڑھ رہا ہوں، اب مجھے کیا ڈر رہ گیا، مجھے کیا اب اتنی دیر تو ہوگی میں روزے رکھتے ہوئے، اب جناب مجھے کس بات کا ڈر ہے، اب تو انشاءاللہ میں ہدایت پر ہی ہوں۔ نہیں، اس کی نہ اس کو کھلا چھوڑے۔ اس وجہ سے وہ ایک حقائق لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں جاتا ہے، جنگل میں جا کر جناب وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، تو لکڑیاں اکٹھے کرتے ایک اژدہا تھا، اور اس اژدہا کو وہ بالکل سردی کا موسم تھا،
وہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی جو ہے وہ بندے کو زیادہ نڈال کر دیتی ہے. وہ جناب بالکل اس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی. وہ اژدہا ایسے ہی پڑا تھا اور جناب اس کو وہ اٹھا کر گھر بھی لے آیا. اس نے سمجھا یہ مر گیا ہوا ہے, یہ اژدہا جو بڑا سانپ ہے اس نے سمجھا کہ مر گیا ہوا ہے. وہ اٹھا کر بندہ لکڑیوں کے ساتھ اس کو بھی گھر لے آیا اور اس کا یہی خیال کرتا رہا کہ یہ تو مر چکا ہے, اب اس نے کس کو کیا کہنا ہے. لیکن ہوا کیا کہ جناب اس کو وہاں تو وہ سردی کی وجہ سے جناب بالکل ایسے مدہوش ہو چکا ہوا تھا, اس کو کسی قسم کی کوئی تھی نہیں, ہوش ہی نہیں تھی. وہ جناب جب گھر آیا تھوڑی سی اس کو حرارت ملی, تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ گرمی کا احساس ہوا. وہی اژدہا جو جناب وہاں بالکل سردی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا, یا تھوڑی سی حرارت کی وجہ سے اس کو جناب ہوش آنا شروع, وہ ہلنا شروع ہوا اور اس نے جناب جب بھی ہوش پکڑی اس نے فوراً کسی کو ڈس لیا. تو ایسے ہی نفس کا معاملہ ہے. نفس کو بالکل اس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اس کو ہمیشہ اس کا جو ہے نا اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے. اور اس کو جس طرح وہ سردی کی وجہ سے وہ تشبیہ دیتے ہیں, سردی کی وجہ سے جس طرح وہ بالکل اژدہا جو تھا وہ نڈال ہو چکا ہوا تھا, بالکل ایسے جیسے مر چکا ہوا. ایسے ہی جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے, اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, ذکر کرتا رہتا ہے, اس کا یہ نفس امارہ جو ہوتا ہے آپ سمجھے کہ ایک قسم کا بالکل وہ مر چکا ہوتا ہے, لیکن اس کو اسی طرح مزید اللہ کی یاد میں لگے رہے. بالکل ایسے نہیں کہ اللہ کی یاد سے تھوڑا سا غافل ہو, اس نے پھر کھڑے ہو جانا ہے, اس نے پھر تمہیں مصیبت کی طرف لے جانا ہے. تو لہذا اس کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے, اس برے عملوں کی طرف لے جانے والے نفس کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے بالکل اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھیں, اس کو قابو کر کے رکھیں. اور قابو اس کو اللہ کی یاد سے کیا جا سکتا ہے. نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت کی پابندی, یہی چیزیں, اللہ کو یاد کرتے رہنا, اللہ کی باتیں مانتے رہنا, اللہ کی طرف توجہ رہنا, اللہ اللہ کرتے رہنا, یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو برائی والی بندے کی جو طاقت ہے اس کو کمزور کر کے رکھتی ہے. اگر انسان تھوڑا سا ان باتوں سے ہٹا یہ پھر جناب ہوش پکڑ لیتی ہے. تو لہذا بندے کو اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو غالب اپنے اوپر رکھنا چاہیے, ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے, تاکہ بندے کی جو برائی والی بندے کے اندر طاقت ہے وہ کمزور پڑی رہے, وہ کمزور پڑی رہے. اس کو کمزور رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے, نمازوں کی عادت بنائیں, ماں باپ کی خدمت کی عادت بنائیں, ہم سچ بولنے کی عادت بنائیں, غیبت چھوڑ دیں, چگلی چھوڑ دیں, گناہ چھوڑ دیں. یہ ساری باتیں جس وقت ہم چھوڑ دیں گے تو وہ طاقت ہماری کمزور ہو جائے گی, اور اس کو مسلسل زندگی میں کرتے رہیں, ورنہ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہاتھ اٹھایا اس نے پھر ہوش پکڑ لینی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے ارشادات ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے رکھی گئی سنتیں ہیں, ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں جو ہیں اچھی گزریں گی اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کے ساتھ گزریں گی. یہ ہماری اچھی زندگی ہوئی تو آخرت کی زندگی بھی ہمیں اچھی نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت کی نعمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا